گروپ با سے مختصر جوابات مطلوب ہیں اور مندرجہ ذیل سوالات میں سے کسی 5 کا جواب دیں. ٹھیک ہے، یہ 30 نمبر کے ہیں کل. پہلا کوشچن ہے کہ نکاح کے شرائط و فرائض کیا ہیں؟ تو نکاح کے جو شرائط ہیں: ایجاب و قبول، فریقین کی رضامندی، گواہان، ولی، مہر کا تعین، نکاح میں شرعی رکاوٹ نہ ہو. یہ نکاح کے شرائط ہیں. اور نکاح کے جو فرائض ہیں، جیسے شوہر کے فرائض، جیسے مہر کا ادا کرنا، نان و نفقہ، خان پان، لباس، رہائش، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف، دینی و اخلاقی رہنمائی. اور اسی طرح مشترکہ جو فرائض ہیں، جیسے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، محبت، احترام اور برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنا، اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا، تنازعات کو حکمت اور صبر سے حل کرنا. یہ سب جو ہے مشترکہ فرائض ہیں، یعنی پتی پتنی کا یہ فرض بنتا ہے. اور اگلا سوال ہے کہ نکاح متع کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ نکاح متع جائز ہے یا ناجائز. تو نکاح متع جو ہے یہ عارضی نکاح کو کہا جاتا ہے، جو مدت کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. اب سوال ہے کہ جائز ہے یا ناجائز. اس مسئلے میں فقہی اختلافات ہیں. اہل سنت کے نزدیک نکاح متع جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے. اور چاروں فقہی مذاہب کے نزدیک، جیسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور خصوصاً اہل حدیث کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے. اور ایک آتا ہے شیعہ کمیونٹی کا، اہل تشیع جس کو کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک جائز ہے نکاح متع اس شرط کے ساتھ کہ مدت متعین ہو، مہر مقرر ہو اور شرعی شرائط پوری ہو، تو ان کے نزدیک جائز ہے. اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3 پر جائیے گا تو لکھا ہے کہ کفو کسے کہتے ہیں اور کن کن چیزوں میں کفو کا اعتبار ہے، یعنی شمار کرائیں. کفو دیکھیں، کفو کا مطلب ہے برابری کرنا، ہم پلہ ہونا یا ہم حیثیت ہونا مرد و عورت میں، تاکہ ازدواجی زندگی میں اختلاف اور بے چینی پیدا نہ ہو. کفو کے اعتبار کی چیزیں ہیں، جیسے دیندار ہونا، حسب و نسب، خاندانی شرافت اور نسب میں برابری، پیشہ جو معیوب یا ذلیل نہ سمجھا جائے، مالی حیثیت، مہر اور نان و نفقہ ادا کرنے کی قدرت، عیوب سے سلامتی، ایسے بڑے عیوب سے محفوظ ہونا جو ازدواجی زندگی کو متاثر کریں. تو یہ اعتبار کی چیزیں تھی. اگلا سوال ہے کہ ولی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ باپ نے اگر اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کرا دیا تو بلوغت کے بعد اولاد کو فسخ کا اختیار رہے گا یا نہیں. یہ سوال ہے. تو ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو شریعت کے روح سے نکاح میں لڑکی کا سرپرست اور نمائندہ ہو اور اس کی طرف سے نکاح کرنے یا اجازت دینے کا حق رکھتا ہو، جیسے والد، دادا، بھائی یا چچا. بلوغت کے بعد اولاد کو فسخ کا اختیار رہے گا یا نہیں. لڑکا لڑکی، فقہ حنفی کے مطابق بلوغت کے بعد اولاد یعنی لڑکا یا لڑکی کو فسخ نکاح کا اختیار نہیں رہتا ہے. اہل حدیث کے نزدیک رضامندی یعنی کونسینٹ نکاح کی بنیادی شرط ہے. نابالغ کی اپنی رضامندی چونکہ معتبر نہیں ہوتی، اس لیے بلوغت کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ نکاح برقرار رکھے یا اسے فسخ کر دے. معلوم ہوا کہ اہل حدیث کے نزدیک لڑکا یا لڑکی کو اختیار ہے فسخ کرنے کا. 5واں کوشچن ہے، مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی اصل مقدار کتنی ہے؟ حیثیت اور مقدار. تو دیکھیے، مہر کی شرعی حیثیت حق مہر نکاح کا لازمی حق ہے جو شوہر پر واجب ہوتا ہے اور بیوی کی ملکیت بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں مہر مقرر کرنے اور ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ مہر شرعی طور پر واجب ہے، اور مہر کی اصل مقدار یہاں پوچھا ہے، تو دیکھیے مہر کی جو اصل مقدار ہے فقہا کے نزدیک کم از کم مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقہ حنفی کے نزدیک کم از کم مہر 10 درہم ہے، جو قدیم وزن کے حساب سے 30 گرام چاندی کے برابر ہے، اور اس سے کم مہر فقہی حنفی کے نزدیک درست نہیں ہے، اور فقہ شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث کے نزدیک کم از کم مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر میں لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح ادا کر دو۔ متفقن علیہ کی روایت ہے۔ سب سے برکت نکاح وہ ہے جس میں مہر کم ہو۔ اگلا کوشچن ہے عربک میں کہ عن ام الفضل قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحرم الرزعۃ او الرزعتان وفي روایت عائشہ قال لا تحرم المسۃ والمستان۔ اس کے بارے میں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 یا 2 بار دودھ پینے یا چوسنے سے حرمت واجب کرنے والی رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اگلا کوشچن نمبر 7 کے بارے میں سوال کیا ہے کہ نکاح میں گواہی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو نکاح میں گواہی کی شرعی حیثیت کے بارے میں بتایا کہ نکاح میں گواہی کی بڑی اہمیت ہے۔ جمہور فقہا جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث کے نزدیک نکاح کے صحیح ہونے کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے تاکہ نکاح خفیہ نہ رہے، اور گواہوں کے تعداد کے بارے میں بتایا ہے کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو